اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، صدقہ ضرور دیا کرو، کیونکہ گھر میں خوشحالی، دولت اور برکت آئے گی۔ حدیث شریف میں ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، ہر مسلمان آدمی پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس اتنا مال کہاں ہے کہ روز صدقہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے ذرائع بہت سے ہیں، صرف مال ہی نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، گناہوں سے روکنا، راستے سے کانٹے وغیرہ ہٹانا، کسی بہرے آدمی کو زور سے بول کر اپنے بات سنانی، اندھے آدمی کی رہنمائی، یہ سب بھی ثواب کے کام ہیں۔ آدمی کو اس مقصد کے سلسلہ میں رہنمائی کرنا اور مصیبت زدہ فریادی کی مدد کے لیے دوڑنا بھی صدقہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ کے سامنے آپ کے ساتھ دو صدقے شیئر کر رہا ہوں۔ دولت، رزق اور برکت حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ کام ضرور کرنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو پھر کس بات کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی، لوگوں میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز میں قسم اٹھاتا ہوں، جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ اب بتائیں، اس میں کوئی شک ہے، کوئی گنجائش ہے؟ باقی دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ اور ایک روایت کے الفاظ تو پیارے بھائیوں یہ بھی ہیں، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے۔ اور دوسرے الفاظ اس طرح ہیں کہ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اسے عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی، فرمایا، جو آدمی لوگوں کے سامنے گدائی کرتا ہے، یعنی لوگوں سے مانگتا ہے اور اپنی ضروریات کا اللہ کی طرف رخ نہیں کرتا، اللہ کی قسم اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھنی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ حدیث شریف کی روشنی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے کہ اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے صرف ان دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کی طرف آئے گا۔ آپ کے گھر سے پریشانیاں، رزق کی کمی اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے رزق میں برکت اور آپ کے گھر میں دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر ہونا، پیسہ آپ کے پاس ہونا ضروری نہیں۔ غریب سے غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں تین ایسے صدقوں کے بارے میں بتاؤں گا جن میں سے اگر آپ دو صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی سے اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس کے لیے بس آپ نے ان تین صدقوں میں سے کسی دو کو شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے نہ تو آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے اور نہ آپ کا دولت مند ہونا، بلکہ اگر آپ ایک غریب اور مفلس شخص بھی ہیں تو ان صدقوں کو آپ بآسانی دے سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ ان دو صدقوں کو دینا شروع کریں گے، دیکھنا آپ کے گھر میں رزق میں برکت اور کشادگی آ جائے گی۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا۔
خدا نخواستہ اگر کوئی بیمار تھا تو بیماریاں آتی رہتی ہیں، لیکن بیماریاں تو ختم ہو جائیں گی، گھر سے اور آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ صدقے ڈھال اور رکاوٹ ہیں، خاص کر رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر، ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، تم میں سے جو بھی آدمی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، 360 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، تو ان سب پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ صدقہ دیتے ہیں؟ پیارے بھائیوں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب وہ بیمار پڑتے ہیں، یا ہم پر جب کبھی کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو تب ہم صدقہ دینے کا خیال آتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی ہمارے ذہن میں خیال نہیں ہوتا کہ ہم نے صدقہ دینا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں اور پریشانیاں، رزق کی تنگی آتی چلی جاتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم ایسی زندگی میں کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی مسائل اور پریشانیوں کا گڑھ بن گئی ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، تنگی نازل ہوتی ہے، ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ صدقہ نہ دینا۔ اس سے پہلے میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتاؤں جن میں سے آپ نے 2 کو لازمی دینا ہے، جس کے بعد آپ کے رزق، برکت اور کشادگی انشاءاللہ آپ کے گھر میں آ جائے گی۔ آپ کی جتنی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کا گھر میں خوشحالی اور برکت آ جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتے ہیں جن کا ہر ایک انسان کو، مسلمان کو جاننا ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے، اور اس کے دینے کے کتنے فائدے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں، اور یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، گھر میں برکت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی سے سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے پیارے بھائیوں اور بہنوں بہت سارے طریقے ہیں۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات کرنا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دوا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا وقت گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش کو دور کرنا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر ہی کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت اور اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، صدقہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ صدقے سے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ 10 جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، یہ تو عام طور پر ہر انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، صدقے سے آفات
اور مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے۔ نمبر 2، عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے، ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج ہے، مال میں برکت اور کشادگی کا بنتا ہے، فرشتوں کا مال بھی کثرت کے لیے دعاؤں کا ہو جانا دل کی سختی ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اب اچانک بری موت سے مخالفت کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کرتا ہے، قیامت کی آگ سے نجات دلاتا ہے، قیامت کی سخت گرمی اور آگ سے نجات دلاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں اپنے اوپر صدقے کو لازم کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اور آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو آگے دوستوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔